أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ علیہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں. قسم ہے روز روشن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح چھا جائے. نہ تو آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے، اور ہر بات کے دن، ہر بات کا مرحلہ آپ کے لیے پہلے سے زیادہ بہترین ہوگا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ پھر اس نے ٹھکانہ عطا فرمایا. آپ کو بے راہ پایا اور ہدایت دی، رہنمائی فرمائی. اور آپ کو نادار اور مفلس پایا، پھر آپ کو مالدار کر دیا، بے نیاز کر دیا. لہٰذا یتیم کو مت دبائیے، اور مانگنے والے کو، پوچھنے والے کو مت جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ فرمائیے. یہ سورہ ضحیٰ ہے. اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ کچھ عرصہ وحی رکی تھی، تو بعض کفار نے بھی طعنہ دیا تھا، اور آپ کو بھی فکر ہوئی تھی کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو کہ اللہ ناراض ہو گئے ہوں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جس میں آپ کو بہت ہی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی زندگی کے پچھلے واقعات کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ نہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحمت آپ کے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہوں. بلکہ جیسے جیسے دین کا کام آگے بڑھے گا، ہر اگلا مرحلہ آپ کے لیے فتوحات کا ہوگا، کامیابی کا ہوگا. تو ابتدائی 3 آیتوں کی تشریح ہو گئی تھی. اب ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. 2 ترجمے ہیں اس کے. آخرت کے معنی ہیں بعد کی حالت، آخر جس کہتے ہیں. اولا کے مطلب ہے کہ پہلا. تو ایک تو اصطلاحی معنی لیں گے تو آخرت موت کے بعد کی زندگی کو کہتے ہیں، قیامت کے بعد کی، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اور اگر لفظی معنی لیں گے تو ہر بات کا مرحلہ لیں گے، وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو اگر اصطلاحی معنی لیں گے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ خوب آپ کو نوازیں گے عزت سے، اکرام سے، لیکن آخرت میں اصل میں آپ کا درجہ ظاہر ہوگا مکمل. آپ کے اوپر جو انعامات ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ سے کتنا پیار ہے، وہ آخرت میں معلوم ہوگا. لفظی معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ ہوگا کہ جیسا جیسا دین کا کام آگے بڑھے گا انشاءاللہ آپ کو ترقی ہی ترقی ہوگی، اچھے حالات ہوں گے. تو اس میں ہر قسم کی ترقی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا علم بھی بڑھے گا، اور ہم علم پہ علم دیتے چلے جائیں گے آپ کو، اور قریب کرتے چلے جائیں گے. ہم جتنا دن آگے جاتے رہیں گے اور ہمارے آپ مقرب بنیں گے. اور پھر دنیا کے معاملات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جتنا آپ آگے بڑھیں گے دنیاوی اعتبار سے، اکنامک کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی آپ طاقتور ہوں گے، اور پھر آپ کو عزت بھی بڑھتی چلی جائے گی، حکومت بھی آپ کی قائم ہو جائے گی. وہ سب اس میں مراد ہے.
تو یہ جو ہے قرآن مجید کی ایک پیشن گوئیوں میں اس کو شامل کریں گے کہ وقت سے پہلے جو بات بتا دی جائے اس کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں کئی پیشن گوئیاں ہیں جو وقت سے پہلے اللہ نے بیان فرمائی اور پھر وہ ہو بہو ویسے ہی ہوئی۔ یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہی یہ کلام ہے، اس کی ایک دلیل ہے۔ جیسے سورہ روم کے شروع میں کہہ دیا گیا کہ ایرانی روم پر غالب آ جائیں گے، ایرانیوں پر رومی غالب آ جائیں گے۔ تو جس وقت قرآن نے یہ کہا تھا بالکل امکان نہیں تھا، ایرانی مکمل چھائے ہوئے تھے، رومی مکمل شکست کھا چکے تھے، پوری دنیا میں شکست کھا چکے تھے، لیکن قرآن نے کہا کہ 10 سال کے اندر فتح پا جائیں گے، فی بضع سنین۔ پھر ایسا دنیا کے حالات نے پلٹا کھایا کہ جس وقت جنگ بدر میں حضور کو فتح ہوئی اس وقت جو ہے ادھر رومیوں کو بھی فتح ہو گئی۔ اس پہ غیر مسلموں نے بھی لکھا کہ بالکل وہ عجوبہ تھا، وہ ناممکن چیز کی پیشن گوئی قرآن میں آئی اور ہو بہو ایسا ہی۔ اب یہ بھی ایسا ہے کہ بالکل ابتدائی میں حضور کو یہ آیتیں بالکل ابتدائی زمانے کی ہے، پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور آپ کو اگلے زمانے میں اور ترقی ہوگی۔ تو اس وقت تو ابھی نبوت کا حضور نے کھل کے اعلان بھی نہیں کیا تھا، بالکل ابتدائی زمانہ تھا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ آگے آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ پورا عرب جو ہے بدل گیا، 16 لاکھ مربع میل میں حضور کی زندگی ہی میں دین اسلام پھیل گیا، اور عرب جیسی سرکش قوم مطیع فرما بردار ہو گئی، اور پھر صحابہ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آیا۔ تو بالکل پہلے ہی مرحلے میں کہہ رہے ہیں، یہ نبی ہونے کی نشانی ہے۔ بالکل ابتدائی میں جب حضور لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، کلمہ پیش کرتے تھے، تو پہلے ہی کہتے تھے کہ میں ایک ایسا کلمہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر تم اس کو مان لو گے تو عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور عجم تمہارے تابع ہو جائے گا۔ جبکہ ایک بھی ماننے والا نہیں تھا، تنہا پھر رہے ہیں، ایک آدمی کے پاس جا رہے ہیں، کوئی نہ جماعت بنی ہے نہ کوئی طاقت ہے۔ پہلے ہی بولتے تھے کلمہ پیش کرتے وقت، تملکون بہ العرب، یہ مان لو کلمہ، عرب کے بادشاہ ہو جاؤ گے، مالک ہو جاؤ گے، وتدین لکم بہ العجم۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے ذہن سے پلاننگ کر کے کچھ کام کر رہا ہے تو وہ ایسا انہونی یقین کہاں سے آئے گا اس کو؟ عرب قوم تو بالکل بکھری ہوئی قوم تھی، کوئی دنیا کی کوئی حکومت بھی ان پہ حکومت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کو اتنی بڑی بڑی پیشن خوشخبریاں جو حضور دے رہے ہیں، نبی ہونے کی وجہ سے ہی دے پا رہے ہیں، ورنہ کوئی ایسی اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کا وہاں موقع نہیں تھا۔ تو طبرانی اس لیے کہ حضور کو بتایا گیا تھا۔ طبرانی اور بہقی حدیث کی 2 کتابوں کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو ملنے والی ہے، اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہاں ہر بات کا مرحلہ اور اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ کہ فرمایا کہ دنیا کی تو یہ فتوحات ہے ہی، آخرت میں آپ کا اصل درجہ سامنے آئے گا۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ تو چونکہ حضور غمگین تھے تو اللہ تسلی پہ تسلی دے رہے ہیں۔ آپ یہ کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گئے تو آپ محروم ہو گئے، نہیں، اتنا دیں گے، ہم اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو اس سے مراد آخرت کا ثواب بھی ہے، دنیا میں آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا زبردست ثواب وہاں ملے گا، اور دنیا کی جو فتوحات ہے وہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو سب سے بڑی چیز جو آخرت میں حضور کو ملنی ہے وہ مقام محمود، یعنی لوگوں کی شفاعت کا مقام، بہت بلند درجہ۔ سارے انبیاء جو ہے آپ کے پاس آئیں گے، حساب شروع نہیں ہوگا، آپ کی سفارش سے حساب شروع ہوگا، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا۔ پھر جو ہے گناہ گاروں کی جو مغفرت حضور کریں گے، وہ بہت بڑا مقام ہے، وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو ایک روایت میں ہے، قرطبی تفسیر قرطبی میں وہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ
آپ کو اللہ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا اذن لا ارضا واحد من امتی فی النار. اب ایسی بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ راضی کر دیں گے تو میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی دوزخ میں رہے گا. تو قیامت میں اللہ کے نبی بار بار اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے مدتوں، بڑی عجیب الفاظ میں اللہ کو منائیں گے، پھر جا کے دوزخ میں سے ایمان والوں کو لائیں گے، پھر اور باقی رہیں گے، پھر سجدے میں پڑ جائیں گے، بہت مدتوں اللہ کو منائیں گے، پھر جا کے لاتے رہیں گے. تو اس آیت پہ حضور نے فرمایا کہ جب تک ایک بھی مسلمان رہے گا امتی میرا، میں جو ہے جب تک تو راضی نہیں ہوں گا. تو صحیح مسلم میں روایت ہے، مسلم شریف میں عمرو بن عاص صحابی سے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک آیت ہے وہ پڑھی، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. یعنی حضرت ابراہیم کو اپنی امت کی جو فکر تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری امت میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا ہے ہی، اور جو نافرمانی کرے گا تو یا اللہ آپ تو غفور ہیں رحیم ہیں. اپنی امت کے لیے دعا کر حضرت ابراہیم کہ آپ غفور ہیں رحیم کا مطلب آپ مغفرت فرمائی ان کی بھی گناہ گاروں کی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو امت کے بارے میں جو دعا ہے وہ نقل کی حضور نے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. انہوں نے اس طرح سے اللہ کو منایا، کل قیامت میں منانے والے حضرت عیسیٰ، ان تعذبہم اے اللہ آپ اگر میری امتیوں کو عذاب دیں تو وہ تو آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق ہے جو گناہ گار ہیں ان کو. وان تغفر لہم، لیکن اے اللہ آپ میری امت کو معاف کر دیں تو آپ تو زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، آپ کی شان میں فرق نہیں پڑے گا. تو یہ دونوں نبیوں نے جو وہ دو آیتیں حضور نے پڑھی، اس کے بعد پھر میری امت کا کیا ہوگا یا اللہ، میری امت کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے آپ نے، رونے لگے. اللہم امتی، اے اللہ میری امت. تو یہ دو نبیوں کی سفارش کو یاد کر کے حضور کو اپنی امت یاد آئی، رونے لگے. اتنا روئے کہ جبرائیل تشریف لائے. بس دوسری روایتوں میں جو کمزور درجے کی اس میں آیا کہ 3 دن تک روتے رہے، پر اس میں تو وہ نہیں ہے. بہرحال وہ روتے رہے. حضور تو جبرائیل اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، پوچھا انہوں نے کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ فرمایا میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے رو رہا ہوں. تو اللہ کے پاس جا کے بیان کیا. اللہ نے پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم تھا ایک انداز ہے. پھر فرمایا جاؤ جا کے میرے نبی سے کہو کہ آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے. یہی الفاظ پہ آپ کو راضی کرنے کے، آپ رنجیدہ مت ہوئیے، آپ کو ہم راضی کر دیں گے. علم یجید ولسو ہو گیا سر ٹائم ہے ٹائم. اب جو ہے تین نعمتیں اللہ بیان کر رہے ہیں پہلے سے، آگے کے وعدے کرنے کے بعد پھر ماضی کا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پاسٹ میں دیکھو کتنا پیار شروع سے ہمارا آپ کے ساتھ اکرام ہے، پیار ہے، عزت خیال ہے. آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ساتھ چھوڑ دیں گے؟ تو پہلا علم یجید کا یتیمن فآوا، کہ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ جو پیدا ہوئے ابھی والدہ کے پیٹ میں آپ 6 مہینے کے تھے، اسی وقت والد کا انتقال ہو گیا. تو دنیا میں آئے تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اور عرب کا ماحول ایسا تھا، یتیموں کی وہاں بہت بری حالت تھی، یتیموں پہ ظلم کا عام ماحول تھا. خاندان والے رشتہ دار والے چچا جو ہوتے تھے وہی ہڑپ کر لیتے تھے، پرسان حال نہیں تھا. ایسے ماحول میں پیدا ہوئے حضور. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا حضور کے ساتھ کہ کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اللہ نے. دادا جو تھے بڑے ذی حیثیت تھے، بڑے فخر سے انہوں نے پالا. پیدا ہوتے ہی بچے کو لے کے کعبے میں گئے، پورے مجمع میں جا کے طواف کیا، اور نام ایسا رکھا جو عربوں میں رواج ہی نہیں تھا. محمد ایسا نام ہوتا ہی نہیں تھا. اس کے معنی تھا جس کی تعریف کی جائے گی، قابل تعریف ہے میرا پوتا. اور فخر کرتے تھے کہ میرا یہ پوتا ایک دن دنیا میں نام کرے گا. تو بڑی شان سے انہوں نے پالا. پھر چچا کے پاس آئے تو چچا نے بھی اپنی اولاد سے زیادہ پالا.
اور جب آپ نبی ہو گئے ساری دنیا دشمن ہو گئی، چچا آخری سانس تک ڈٹے رہے۔ قوم کے سردار کئی مرتبہ آئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے دین کے کام سے، تو مگر انہوں نے نہیں مانا، بہت سپورٹ کیا انہوں نے۔ تو آپ ایسے بے آسرا پیدا ہوئے تھے، لیکن کیا ہم نے آپ کو کسی دن بے آسرا رکھا؟ تو یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اللہ نے آپ کو پایا کہ آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، ہدایت نہیں تھی، دین اترا نہیں تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین دیا، سچائی کیا ہے، ہدایت کیا ہے وہ بتایا۔ تو یہ ضال کے معنی گمراہی کے عام طور پہ آتے ہیں، ویسے سورہ فاتحہ میں ابھی ہم لوگوں نے پڑھا وَلَضَّالِّينَ، جو گمراہ ہوئے، راستے سے بھٹک گئے، عام طور پہ یہ معنی آتے ہیں، مگر یہ ایک ہی معنی نہیں آتے ہیں۔ جو راستہ نہیں جانتا ہے، حیران پریشان ہے، اس کو بھی ضالن کا لفظ آتا ہے، اور حالات سازگار نہیں ہونے کی وجہ سے کسی کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، اس کو بھی ضالن کہا جاتا ہے۔ تو پہلے معنی تو حضور کے بارے میں ثابت نہیں ہوتے کہ آپ گمراہ تو نہیں تھے، اس لیے کہ بچپن سے ہی ہدایت پر تھے، بچپن سے ہی کبھی گناہ نہیں ہوتا تھا، بچپن سے کبھی شرک نہیں کیا تھا، تو گمراہ تو نہیں تھے، لیکن پورا دین، پوری حقیقت، پوری سچائی نہیں معلوم تھی، تو حیران پریشان تھے، پورا دین نہیں معلوم تھا۔ اصول اور احکام وہ بعد میں دیے گئے، جیسے کہ اور ایک جگہ فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ پہلے جانتے نہیں تھے یہ کتاب کیا ہوتی ہے، آسمان سے کتاب اترنا عربوں میں تھا نہیں ہے، اور یہ ایمان کیا ہوتا ہے کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا۔ تو 3 انعامات بتا رہے ہیں، پھر 3 احکام ہیں، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔